اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا، سپاس و ستائش اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ جس نے انسان کو عقل و خرد جیسی طاقت و توانائی سے نوازا اور اس میں افہام و تفہیم کی صلاحیت ودیت کر کے اسے تمام مخلوقات پر برتری عطا کی۔ درود و سلام ہو کاروان بشریت کے سربراہ پرچمداران فضیلت و عدالت پر، بالخصوص درود و سلام ہو شہزادی کونین، مادر حسنین، بنیان گزار کاخ شرافت و حریت، آئینہ اصل حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر۔ درود و سلام ہو میرے مہربان امام، میرے رؤوف امام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات پر۔ درود و سلام ہو تمام شہدائے اسلام، بالخصوص شہدائے کربلا کہ جنہوں نے اپنا پاکیزہ لہو دے کر بنیاد اسلام کو مزید پختہ و مضبوط بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ہم اس وقت بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں موجود ہیں اور جشن کی شب ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے، امام کے جوار میں موجود ہیں۔ ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے کہ یہ دن امام حجت کے والد کی ولادت کا دن آپ 8ویں امام کے جوار میں منا رہے ہیں۔ آپ تمام مومنین کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خوش ہے یہ گھرانہ، خوش ہے اہل بیت کہ یہ عظیم جشن آج مولا کی بارگاہ میں منایا جا رہا ہے، اور وہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، عام دنوں میں خالی نہیں لوٹاتے۔ یہ تو عید کا دن ہے، امام غریب سب کچھ عطا کریں گے۔ ہر وہ حاجت جو دلوں میں لے کر آپ اس فرش محفل میں آئے ہیں، امام ہر وہ حاجت آپ کے دلوں کی آواز سنتے ہیں۔ امام انا امام القلوب، ہم دلوں کے امام ہیں۔ آپ نے لبوں پر نہیں لانی بات، آپ نے دلوں میں ارادہ کر لیا، آپ کے وہ حاجت آپ کو عطا ہو گئی۔ بالخصوص اس فرش محفل پر بیٹھنے کے بعد آپ پر اور ہم پر جو لازم ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو فراموش نہ کریں، اپنے والدین کو فراموش نہ کریں۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے التماس دعا کا کہا ہے، ان سب کو اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ ذہنوں میں رکھنا ہی کافی ہے، ضرورت نہیں ہے کہ آپ حاجتیں دہراتے چلے جائیں۔ جس نے جو کہا ہے اپنے ذہنوں میں رکھ لیا، امام تک وہ بات پہنچ گئی ہے۔ آغاز پروگرام، آغاز محفل، چونکہ مرتبہ یہ بنتا ہے کہ تلاوت سے اس بزم کا آغاز ہو، میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں جناب قاری قرآن جناب ذاکر ذاکری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے قاری قرآن جناب ذاکر ذاکری صاحب جو تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے۔ قبلہ اجازت، بسم اللہ۔ زباں پہ جب بھی مقدس کلام آتا ہے، زباں پہ جب بھی مقدس کلام آتا ہے، خدا کے بعد محمد کا نام آتا ہے، خدا کے بعد محمد کا نام آتا ہے۔ نہ باغ خلد نہ دامان حور خلق کیا، نہ باغ خلد
نہ دامان حور خلق کیا، نہ برق طور بنائی نہ طور خلق کیا، بنایا دہر کو جب اس بنانے والے نے تو سب سے پہلے محمد کا نور خلق کیا۔ بنایا دہر کو جب اس بنانے والے نے، بنایا دہر کو جب اس بنانے والے نے تو سب سے پہلے قبلہ محمد کا نور خلق کیا۔ اب یہ نور خلق ہو گیا، اس نور نے کیا کمال دکھایا؟ تاریخ نے لکھا کہ وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا، وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا، ہمیشہ پیار کی دولت رسول بانٹتا تھا، وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا، ہمیشہ پیار کی دولت رسول بانٹتا تھا، ہمیشہ پیار کی دولت رسول بانٹتا تھا۔ عجب مزاج تھا اس کا جہاں کو حیرت ہے، وہ شخص کانٹوں پہ چل کر بھی پھول بانٹتا تھا۔ عجب مزاج تھا اس کا جہاں کو حیرت ہے، وہ شخص کانٹوں پہ چل کر بھی پھول بانٹتا تھا، وہ شخص کانٹوں پہ چل کر بھی پھول بانٹتا تھا۔ آپ تمام مولا کے زوار یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کے لیے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد بلا توقف ہمارے درمیان بین الاقوامی شہرت یافتہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے جناب علی صفدر رضوی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو ہم زحمت دیں گے کہ وہ تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں ثنا پیش فرمائیں۔ 4 مصرے آپ تمام زائرین کے لیے اپنی عظمت کو پہچانیے گا کہ یہ تیرے گرد کیوں تسکین جگمگاتی ہے، زائر امام رضا قبلہ، یہ تیرے گرد کیوں تسکین جگمگاتی ہے، حیات فصل بہاراں کیوں تجھ سے پاتی ہے، یہ تیرے گرد کیوں تسکین جگمگاتی ہے، حیات فصل بہاراں کیوں تجھ سے پاتی ہے، کیا تو نے والی مشہد کے در کو چوما ہے، کیا تو نے والی مشہد کے در کو چوما ہے، تیرے وجود سے بوئے بہشت آتی ہے، کیا تو نے والی مشہد کے در کو چوما ہے کہ تیرے وجود سے بوئے بہشت آتی ہے، ذکر رضا جہاں سے مٹایا نہ جائے گا، ذکر رضا جہاں سے مٹایا نہ جائے گا، یہ چاند تیرگی سے چھپایا نہ جائے گا، ذکر رضا جہاں سے مٹایا نہ جائے گا، یہ چاند تیرگی سے چھپایا نہ جائے گا، اوصاف کبریا کا ہے مظہر تیرا وجود، اوصاف کبریا کا ہے مظہر تیرا وجود، رتبہ کسی سے تیرا گھٹایا نہ جائے گا، اوصاف کبریا کا ہے مظہر تیرا وجود۔ بیدار ہو کر سنے، میں چاہتا ہوں جشن کا سما بنے اور اس کے بعد ہمارے مہمان یہاں ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ ذکر رضا جہاں سے مٹایا نہ جائے گا، یہ چاند تیرگی سے چھپایا نہ جائے گا، اوصاف کبریا کا ہے مظہر تیرا وجود، رتبہ کسی سے تیرا گھٹایا نہ جائے گا، ہم ہیں یہاں، ہم ہیں یہاں، یہ ماں کی طہارت کی ہے سند، ہم ہیں یہاں، ہم ہیں یہاں، ہم ہیں یہاں، غرور توجہ چاہتا ہوں، ہم ہیں یہاں، ذکر رضا جہاں سے مٹایا نہ جائے گا، یہ چاند تیرگی سے چھپایا نہ جائے گا، اوصاف کبریا کا ہے مظہر تیرا وجود، رتبہ کسی سے تیرا گھٹایا نہ جائے گا، ہم ہیں یہاں، ہم ہیں یہاں، یہ ماں کی طہارت کی ہے سند، مشہد میں بد نسب سے تو آیا نہ جا۔ سلامت رہے، ہم ہیں یہاں، یہ ماں کی طہارت کی ہے سند، ہم ہیں یہاں، یہ ماں کی طہارت کی ہے سند، مشہد میں بد نسب سے تو آیا نہ جائے گا، مشہد میں بد نسب سے تو آیا نہ جائے گا، جو وقت میں نے مشہد و قم میں بتا دیا، مولا کا زوار جب آتا ہے تو جو وقت میں نے مشہد و قم میں بتا دیا، مجھ سے کبھی وہ وقت بھلایا نہ جائے گا، مجھ سے کبھی وہ وقت بھلایا نہ جائے گا، رندان حق کو ساقی کوثر پلائیں گے، رندان حق کو ساقی کوثر پلائیں گے، کیا وہ جام جو کسی کو پلایا نہ جائے گا، وہ جام جو کسی کو پلایا نہ جائے گا۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں، تعارف کے محتاج نہیں ہے، مولا کے بہترین ثناخواں منظور نظر ثناخواں مولا کی بارگاہ میں یہ ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں، جناب سید علی صفدر رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام
عاشقان محمد و آل محمد کو، تمام مومنین و مومنات کو میری جانب سے ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام بہت مبارک ہو۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی محمد واجب۔ جزاک اللہ۔ جیسے کہ آپ کے سامنے ابھی برادر شمس بھائی نے بولا بھی کہ ہمارے پاس ان خوشیوں کے علاوہ اور غم حسین کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ صرف یہی ہے۔ اور اگر ہم اپنے امام کی خوشی اور ولادت کی خوشی میں خوش نہ ہوں اور جب ان کے غم کی بات آئے تو اس میں رنجیدہ نہ ہوں تو پھر کیا کیا؟ تو میں گزارش کروں گا وہ ماحول ہو، وہ بیداری ہو جو اپنے آقا کہ ایک غلام جس طرح خوش ہوتا ہے کہ اس کی ولادت کے حوالے سے، اسی انداز سے بھرپور انداز سے ذرا صلوات کا مظاہرہ فرمائیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی و آل محمد وعجل فرج۔ دامن وقت میں گنجائش بہت ہی لمیٹڈ ہے اور مجھے جو بولا گیا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ آپ کے سامنے کلام پیش کروں گا۔ پہلے جو ولادت کے حوالے سے چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں، ایک بار اور درود کا سہارا دیں محمد والے۔ حضور اجازت ہے وآل محمد۔ حسد کی آگ جو سینوں میں پائی جاتی ہے، حسد کی آگ جو سینوں میں پائی جاتی ہے، یہ آگ خود نہیں لگتی، لگائی جاتی۔ مولا سلامت رکھیں، یہ بیداری رہے گی تو معلوم ہوگا کہ سارے عاشقان محمد والے ہوں گے۔ یہ آگ خود نہیں لگتی، لگائی جاتی ہے، جہاں میں آج حسن عسکری کی آمد ہے، خوشی کی موج ہر ایک دل میں پائی جاتی ہے، خوشی کی موج ہر ایک دل میں پائی جاتی ہے، حسد کی آگ جو۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ حسد کی آگ جو سینوں میں پائی جاتی ہے، ایک بار اور درود کا سارے محمد والے محمد پڑھ کے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے حوالے سے چند اشعار آپ سن اور پیش کریں۔ میرا خیال ہے شاید اور کم ہو گئی آواز اس کی، بالکل ہی آواز کم ہو گئی ہے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی۔ ہاں، میں ابتدا میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ایک برادر اس وقت پاکستان میں شدید علیل ہیں اور آپ تمام مومنین کی دعاؤں کے محتاج ہیں، کریٹیکل سچویشن میں ہے، بہت ہی اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ صرف اس امید پہ ہے کہ ان کو اگر ملے گی شفا تو اسی در سے ملے گی۔ تو ہم یہاں در امام رضا پہ بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں، بی بی آپ کو واسطہ ہے امام رضا علیہ السلام کا، اے بی بی واسطہ ہے آپ کو حضرت امام حسن عسکری کی ولادت باسعادت کا، بی بی حضرت حجت کا واسطہ، برادر آصف جو اس وقت کراچی میں علیل ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جتنے مومنین و مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی جو یہاں موجود ہیں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے پر محمد و آل محمد صلوات۔ مولا سلام۔ جناب سیدہ برادر بزرگ ہیں، ہمارے بزرگوار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب کے نام نہیں لے سکتا، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے پر محمد و آل محمد صلوات۔
فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھئے قرآن سے، پوچھئے قرآن سے۔ جو یہاں انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں منور جلال پوری صاحب کا یہ کلام پیش کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے۔ فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھئے قرآن سے، پوچھئے قرآن سے۔ فاطمہ زہرا تمہاری تربیت کا ہے اثر، سماعت فرمائیے گا۔ فاطمہ زہرا تمہاری تربیت کا ہے اثر، ہم نے نیزے پر سنا قرآن کو قرآن سے۔ مولا سلامت رکھیں، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھیں، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھیں، بیوی فاطمہ زہرا سلامت رکھیں۔ ہم نے نیزے پر سنا قرآن کو قرآن سے، قرآن کو قرآن سے۔ نامکمل سی نظر آتی جنا کی نعمتیں، سماعت فرمائیے گا کہ ایک رزق وہ ہے جو ہم لوگ یہاں دسترخوان حضرت امام رضا علیہ السلام پہ تناول فرماتے ہیں، تو اسی طرح آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جنت کے ایک رزق میں سے ایک رزق ہے۔ اسی طریقے سے یہ شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نامکمل سی نظر آتی جنا کی نعمتیں، روٹیاں جاتی نگر زہرا کے دسترخوان سے۔ مولا سلامت رکھے، زہرا کے دسترخوان سے۔ فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھئے قرآن سے، پوچھئے قرآن سے۔ اور مجھے یقین ہے جو یہاں کے سائٹ پر ابھی تک نہیں بولا ہے اس شعر پہ ضرور بولے گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس جیسے شعر کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ جب یہاں پر اہل بیت کی فضیلت بیان ہو رہے اس کو اس کے برعکس جو ہے نا وہ ان جیسے شعر کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا کہ فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھئے قرآن سے، پوچھئے قرآن سے۔ اے ابو طالب شجاعت ہے تیرے گھر کی کنیز، مولا سلامت رکھیں۔ اے ابو طالب شجاعت ہے تیرے گھر کی کنیز، ایک بھی بچہ تیرا بھاگا نہیں میدان سے، بھاگا نہیں۔ مولا سلامت رکھیں۔ ایک بھی بچہ تیرا بھاگا نہیں میدان سے، بھاگا نہیں میدان سے۔ فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھئے قرآن سے، پوچھئے قرآن سے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد عجل۔ جس نے جنت کو سر پانا سیکھ لیا، اس نے علی کا نعرہ لگانا سیکھ لیا۔ جزاک اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آئیں آپ کے سامنے چند اشعار میں اور پیش کر دیتا ہوں۔ مولا کائنات کی جناب سیدہ کا ذکر ہو گیا، اب جناب مولا امیر المومنین
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا چند اشعار میں پیش کر دیتا ہوں، خوشی کا موقع ہے۔ لگاتے گئے تیری نعرے گئے چہرے مسکراتے گئے، میں نے کہا نا کہ ہمارے پاس یہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ لگاتے حیدری نعرے گئے چہرے مسکراتے گئے، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے گئے، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے گئے۔ ولا والے یہاں پر گئے، ولی کا ذکر لازم گئے، خدا والے یہاں پر گئے، نبی کا ذکر لازم گئے، خدا والے یہاں پر گئے، نبی کا ذکر لازم گئے، علی والوں کی محفل گئے، علی کا ذکر لازم گئے، علی والوں کی محفل گئے، علی کا ذکر لازم گئے۔ کوئی میلاد کرتے ہیں، کوئی محفل سجاتے گئے، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے گئے، علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں، خوشی علی کے چاہنے والے ایسے مناتے ہیں، علی کے چاہنے مولا سلامت رکھے۔ سائیں آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ حیدرآباد سندھ سے۔ آپ لوگ سندھ کی دھرتی کے لوگ اور علی کا نام لینے سے کترا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سندھ کے لوگ تو وہ ہیں جو مولائیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور اگر سندھی نہیں مولا کا نام لے گا پھر کون لے گا؟ مل کے بولو، علی کے چاہنے خوشی ہے۔ سائیں آواز نکالنا ہے، آواز نکالنا ہے، علی کے چاہنے خوشی۔ جی سرکار، ہے علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے گئے، جہاں ہو ذکر زہرا آسماں ایسی زمین ہوگی، وہاں ماحول میں پاکیزگی بھی بالیقین ہوگی، علی کی منقبت ہوگی۔ قبلہ سماع کروائیے گا، علی کی منقبت ہوگی تو موسیقی نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری یہاں منقبت اب ختم ہو چکی ہے۔ ترانوں کو برا بولتے تھے، اور اب منقبتوں کا جو منقبتوں کا سٹائل نہیں تھا ان کو منقبتوں کو بگاڑنے چلتی ہے۔ جو ترانے جو جس میں منقبت، جس میں میوزک ہونا چاہیے اس میں نہیں، اور جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں پر علی کی منقبت ہوگی تو موسیقی نہیں ہوگی، گناہوں سے ہر ایک تقریب میں دامن بچاتے گئے۔ جزاک اللہ، مل کے بولیے، علی کے چاہنے والے خوشی ہے، بلند آواز سے، علی کے ہماری بندگی مولا، ہماری زندگی مولا، نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس ہے وہی مولا، نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس ہے وہی مولا، سکھایا ماں نے اپنی لوریوں میں یا علی مولا، غدیر خم کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے گئے، علی کے چاہنے بلند آواز سے، علی علی کے چاہنے والے خوشی ایسے منا۔ ماشاءاللہ علماء کرام آپ سے زیادہ تیز آواز میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔
یہی ہمارے تمام جو منتظمین یا دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں، جو عام پبلک ہوتی ہے، ان کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ نہ واہ واہ کرتے ہیں، نہ وہ سبحان اللہ کرتے ہیں، بس اپنی مجلس آ کے پڑھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ سن بھی رہے ہیں، سبحان اللہ بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پبلک آرام سے بیٹھ رہی ہے کہ جس وقت خوشی کا وقت ہے علماء کرام کو جو ہے صرف بدنام کیا جاتا ہے کہ نہ جناب وہ ماتم میں شریک ہوتے ہیں، وہ ماتم کے وہ ہیں اور وہ یوں کرتے ہیں۔ اب تو علماء کرام جو عزاداری ہو رہی ہے، جو ماشاءاللہ سے جو موٹو تھا وہ یہی تھا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حرم میں، جو معصومہ قم کے حرم کے اندر، اس میں علماء کرام بھی کھڑے ہوئے ماتم کر رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں دنیا، اور یہاں پر بھی ہے۔ تو عوام اس لیے خاموش کیوں ہے؟ مل کے بولیے علی کے چاہنے والے، ماشاءاللہ اس انداز سے مل کے علی کے چاہنے والے، زمانہ دار پر دیکھے ذرا میسم کی دارائی، بنایا دار کو ممبر ملی معراج گویائی، علی کا قول سچا ہو گیا ہے یہ خوشی پائی، زباں جب کاٹی جاتی گئے تو میسم مسکراتے گئے۔ مولا سلام میں پڑھ دیتا ہوں، مولا کو سلام دے۔ زمانہ دار پر دیکھے ذرا میسم کی دارائی، بنایا دار کو ممبر ملی معراج گویائی، علی کا قول سچا ہو گیا ہے یہ خوشی پائی، زباں جب کاٹی جاتی گئے تو میسم مسکراتے گئے۔ علی یا علی، ماشاءاللہ مل کے بولیے علی کے چاہنے والے، بلند آواز سے بولیں علی کے چاہنے والے، جو کہلاتا ہے مومن کربلا کا ہے وہ باشندہ۔ تمام شہداء کو یہ احسال کرتے ہوئے کہ خدا اس کا ثواب، اس پورے کلام کا ثواب تمام شہداء کے تک پہنچے، میں تمام کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جو کہلاتا ہے مومن کربلا کا ہے وہ باشندہ، مظالم کے مقابل خون سے رہتا ہے پائندہ، علی پر جان دے کر یہ ہمیشہ ہو گیا زندہ، علی پر جان دے کر یہ ہمیشہ ہو گیا زندہ، شہیدوں کے تو چہرے بھی کفن میں مسکراتے گئے۔ مولا سلامت رکھے، جناب سید سلامت رکھے، سارے مل کے بولیے علی کے چاہنے بلند آواز سے، آنے والے خوشی ایسے مناتے گئے، کوئی بوڑھا بھی آ جائے تو وہ ہو کر جواں اٹھے۔ بزرگار ماشاءاللہ آپ یہاں پر آئیں تو آپ جوان ہو کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بوڑھا بھی آ جائے تو وہ ہو کر جواں اٹھے، دلوں سے نعرہ حیدر زمیں کا آسماں اٹھے۔ مولا سلامت رکھے، دلوں سے نعرہ حیدر زمیں تا آسماں اٹھے، میرے ہر شیر پر دل سے منافق کے دھواں اٹھے۔ میرے ہر شیر پر دل سے منافق کے دھواں اٹھے، جو منکر ہے علی کے ان کو لفظوں سے جلاتے گئے۔ بہت شکریہ، مل کے پڑھیے چاہنے والے خوشی ایسے، بلند آواز سے علی کے چاہنے والے۔
اسی تسلسل میں ہے تو یہ شعر پیش کر دیتا ہوں کیونکہ آج خوشی کا موقع ہے، ورنہ میں بہت کم پڑھتا ہوں یہ شعر. یہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ جو اپنے رخ کو پہلے دن سے ہی حیدر سے موڑے گئے. سمجھ فرما رہے ہیں آپ؟ جو اپنے رخ کو پہلے دن سے ہی حیدر سے موڑے گئے، علی کی تیغ کو دیکھا تو کتنی تیز دوڑے. جاگ رہے ہیں یا نہیں؟ چھوڑ دوں یہ شعر. علی کی تیغ کو دیکھا تو کتنی تیز دوڑے گئے، فرار ایسے ہوئے آگے کہ پیچھے ان کے گھوڑے ہیں. فرار ایسے ہوئے آگے کہ پیچھے ان کے گھوڑے گئے. ہم ان کا ذکر کرتے گئے کہ جو عادی بھگوڑے گئے. ہے عادت بھاگنے کی جن کو ہم ان کو بھگاتے گئے. مل کے بولیے بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. مولا سلامت رہیں. آئیے اس کلام کا آخری بند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہی کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ چاہے وہ منقبت ہو، چاہے وہ نوحہ ہو، چاہے وہ ترانہ ہو، ہر اس میں ایک پہلو ایسا ہو کہ جس میں درس بھی ہو، جس میں پیغام بھی ہو. تو آپ کے سامنے شعر پیش کر رہا ہوں. یہی رکھتے گئے روزے رات دن گئے یہ دعا کرتے، فریضہ خمس کا ہر طور پر ہے یہ ادا کرتے. ہے ایسا نہیں ہے؟ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. کتنی تیز آواز نکلی ہے ماشاءاللہ. اہل بیت کے دشمن پہ لعنت. جناب فاطمہ الزہرا کے جس نے حق غصب کیا اس پہ لعنت. اگر خمس نہ دیا تو یہ لعنت ہم پر بھی آئے گی. یاد رکھنا یہ حق کے سید ہے، فاطمہ زہرا ہے. بولنا کسی کو نالت دونا دوسرے آسان ہے، لیکن جب اپنے پر بات آتی تو مشکل ہوتا ہے. یہی رکھتے گئے روزے رات دن گئے یہ دعا کرتے، فریضہ خمس کا ہر طور پر گئے یہ ادا کرتے. علی والے نہیں ہرگز نمازوں کو قضا کرتے. علی والے نہیں ہرگز نمازوں کو قضا کرتے. نمازوں میں خدا کے سامنے سر کو جھکاتے گئے. مل کے بولیے علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے گئے. علی کے چاہنے والے مناتے گئے. یہاں گئے ساقیے کوثر، یہاں جنت کے در بھی گئے. بے شک مجھے ایمان ہے میرا، یہاں پر تو اس وقت پڑھ رہا ہوں حسین امام رضا علیہ السلام کے اندر، اس حرم امام رضا کے اندر جو میں پڑھ رہا ہوں، تو یہ بالکل یہ شعر بالکل مناسبت سے ہے کہ یہاں ہے ساقیے کوثر، یہاں جنت کے در بھی گئے. ملائک گئے یہاں موجود اور جنوں بشر بھی گئے. فضائیں گئے یہاں ہر علی صفدر قمر بھی گئے. یہ ایسی بزم ہے جس میں امام عصر آتے گئے، اور یقینی طور پہ آئیں گے. امام حسن عسکری کی ولادت کی شب ہے، انشاءاللہ یہاں ہیں. مل کے بولیے یہ ایسی بزم ہے جس میں امام عصر آتے گئے. علی کے چاہنے والے خوشی ایسے منا. مل کے علی کے چاہنے والے خوشی ایسے علی 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 مصر رضا، علی 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 مصر رضا، علی 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 مصر رضا، علی علی علی. دعا کی قبولیت کے لیے بولے علی 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 مصر رضا، علی 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 مصر رضا.
آئیں مل کے بولو سارے، تب مزہ آئے گا انشاءاللہ. سب مل کے بولیں. امام کی آپ جوار میں موجود ہیں، امام کے اس روزے میں موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز جو حاجت لے کے آئے ہیں وہ سب حاجت پوری ہوگی. سارے مل کے بولیے علی 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 مصر رضا علی 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 مصر ماشاءاللہ علی 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 مصر رضا علی 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 مصر. حاضر ہوئے ہیں اہل عزا آپ کے در پر محو بکا، لے کر درد کرب و بلا، کیجئے مولا اذن عطا، دشمن دی کو دے کے صدا، ارے دشمن دی کو دے کے سزا، ہم بھی کریں کچھ غم کی دعا، ہم بھی کریں کچھ غم کی دوا. علی 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 مصر رضا علی علی مصر رضا علی 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 مصر رضا. مل کے تم سے یہ زمانہ روشن ہے اے ابن مدینہ والی توس، تم حاکم دین و دنیا ہو اے رہبر حق مختار نفوس، نزدیک رگے جان تم کی تو ہوتا گئے یہ ہم کو بھی محسوس. علی 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 مصر رضا جناب سیدہ سلامت رکھے مل کے بولے علی 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 مصر علی علی بلند آواز سے علی علی ایک شوق بغا ہے دل میں بہت اے شاہ خراساں کیجے مدد، پھرتے ہیں ابھی تک دنیا میں وہ اہل ستم وہ اہل حسد، یوں ان کو مٹا دے ہستی سے حاصل ہی نہ ہو دامان لحاظ. علی 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 ماشاءاللہ سلامت رہیں بلند آواز سے علی علی ارے کرب و بلا کے ماتمدار باندھے ہوئے ہیں سر سے کفان، آپ کے حکم کے طالب گئے بس ایک اشارہ ہو جو بزان، دشمن حق کی بربادی کو دیکھے زمین پر چرخ کوہان. علی 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 مصر رضا مل کے بولیے سارے علی 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 مہدی دورہ کے لشکر کے تیغ بکف جاں باز ہے ہم، مانگی تھی دعا جو سہارا نے ان لفظوں کا اعجاز ہے غم، جو کرب و بلا سے اٹھتی ہے اس ماتم کی آواز ہے ہم. علی 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 مصر رضا بلند آواز سے مل کے ہم آوازوں کے علی علی ہمیں علی علی. روتا ہے ابد ان پیاسوں کو ان رنجوں والم کے ماروں کو، اے شاہ خراساں حکم کرے خداموں کو مختاروں کو، آپ کہیں تو آگ لگا دے محلوں کو درباروں کو. علی 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 مصر رضا علی علی جزاک اللہ. علی علی
علی علی دامن وقت میں گنجائش بس 1 منٹ کی ہے، لیکن میں اس میں 4 منٹ بڑھاؤں گا آغا صاحب، آپ کا اگر حکم ہو، کیونکہ آپ کو میرے بات تقریر کرنی ہے، بس صرف مجھے آدھا گھنٹہ دیا گیا تھا، میں اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ آخری کلام وقت کے امام کا، کیونکہ اگر میں وقت کا امام کا کلام پڑھ کے اختتام نہ کروں تو بہت ہی یہ وہ رہ جائے گا، تو وہ کلام جو ہر مومن کے دل کی آرزو ہے، کہ جو ہر مومن کے دل کی خواہش ہے کہ میرے وقت کے امام کا ظہور ہو اور ہم سب اس لشکر میں شمار ہو جائیں. آئیے مل کر دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو. مل کے پڑھیے دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو کہ ظہور امام. ماشاءاللہ یہ روز علی کی تیغ کے جوہر کلے زمانے پر، تمام دنیا ہو تیغ کے نشانے پر، ہو ساری خلق خدا موت کے دہانے پر، ہو ساری خلق خدا موت کے دہانے پر، جو غیب میں گئے وہ ظاہر امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام. مل کے بولیے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز کرے گی موج ہوا ظلم کو رسن بسا، زمین بند کرے گی فرار کا رستہ، وہ برس آگ جو درباریوں کو ہو سکتا، وہ برس آگ جو درباریوں کو ہو سکتا، اگر زبان فدق ہم کلام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. دعا کرو، دعا کرو، دعا بلند آواز سے دعا کرو کہ ظہور جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام. حقیقی صورت اسلام بھی عیاں ہوگی، نگاہ عدل زمانے کی پاسباں ہوگی، پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی اذان ہوگی انشاءاللہ، پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی اذان ہوگی، پے نماز جو حاضر امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. دعا کرو، دعا کرو، دعا بلند آواز سے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. ماشاءاللہ یہ روز وہ جن کے دم سے ہے قائم امام دین مبین، وہ جن کے روضے سے روشن گئے سامرا کی زمین، اب ان کے روضے کی جانب بڑھا گئے دشمن دین،
وہ جن کے روزے سے روشن گئے شام کی وہ زمین، وہ جن کے روزے سے روشن گئے شام کی وہ زمین، اب ان کے روزے کی جانب بڑا ہے دشمن دی، اب ان کے روزے کی جانب بڑا ہے دشمن دی، اس ابرہا کا بھی جینا حرام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام، مل کے بولے دعا کرو دعا کرو، ماشاءاللہ دعا کرو دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز کا قصہ امام وقت کی آمد کے انتظار میں ہوں، خدا ہی جانے خزاں میں ہوں یا بہار میں ہوں، خیال وادی خضرا کے سبزہ زار میں ہوں، خیال وادی خضرا کے سبزہ زار میں ہوں، وصول ان کو ابد کا پیام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، برائے تجلیل ظہور امام زمان بلند کر صلوات۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے برادر سید علی صفدر رضوی صاحب جو بہترین کلام آپ کی سماعتوں کی نظر فرما رہے تھے۔ امام زمان کے کلام کے ساتھ قبلہ نے اختتام فرمایا۔ میں قبلہ کو دعوت دینے سے پہلے چار مصرے کے مکاں تلاش کرو اور مکیں تلاش کرو، قبلہ چار مصرے ہیں امام زمان سے متعلق لکھے تھے کہ مکاں تلاش کرو اور مکیں تلاش کرو، جو پاک صاف ہو ایسی زمین تلاش کرو، مکاں تلاش کرو اور مکیں تلاش کرو، مکاں تلاش کرو، عمران بھائی مکاں تلاش کرو اور مکیں تلاش کرو، جو پاک صاف ہو ایسی زمین تلاش کرو، وہ آنے والا ہے آئے گا حکم خالق ہے، وہ آنے والا ہے آئے گا حکم خالق ہے، تم اس کے چاہنے والے کہیں تلاش کرو، وہ آنے والا ہے آئے گا حکم خالق ہے، تم اس کے چاہنے والے کہیں تلاش کرو۔ ایک بار پھر بارگاہ امام رضا علیہ السلام کی جانب سے آپ تمام زائرین کو دل کی گہرائی سے مبارک بات پیش کرتا ہوں، تمام خادمین کی جانب سے، اور شکر گزار ہوں علی صفدر بھائی آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام کا حصہ بنے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، چونکہ مولا حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہے تو مشہد مقدس کے ایک خطیب توانا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، استاد ہیں، اور ہم سب کے بلکہ مشہدی طلاب کے جانے پہچانے اور چاہنے والے شوق سے سننے والی شخصیت جنہیں مشہدی طلاب شوق سے سنتے ہیں، جناب قبلہ حسن عسکری صاحب نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہ صلی اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔
रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जश्न की कबूलियत के लिए इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में उनके पिदर बुज़ुर्गवार की आमद की मुबारकबाद देने के लिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस शहर मुक़द्दस में इस जश्न को कबूलियत का शरफ़ देने के लिए मिल के एक मरतबा मुस्तफ़वी सलावात की तिलावत फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ऐसे इमाम अता किए, ऐसे वली अता किए, ऐसी हुज्जतें अता की, ऐसे पेशवा अता किए, ऐसे हादी अता किए, ऐसे रहनुमा अता किए जिनको मानते हुए, जिनकी मानते हुए, जिनसे मानते हुए हमें शर्मिंदगी नहीं होती। तो जो है ना, खुदा आपको सलामत रखे। जिनको मानते हुए, जिनकी मानते हुए, जिनसे मानते हुए हमें शर्मिंदगी नहीं होती। मुसलमान का सजदा और है, 14 का सजदा और है। तवज्जो फरमाइएगा, आज जश्न का माहौल है इसलिए ये जुमले अर्ज कर रहा हूँ। मुसलमान का सजदा और है, 14 का सजदा और है। मुसलमान का रुकू और है, इनका रुकू और है। मुसलमान का क़याम और है, इनका क़याम और है। मुसलमान का सजदा उसके मुसलमान होने की दलील, इनका सजदा उसके मसजूद होने की दलील। क्या बात है भाई आपके समाज, क्या बात है आपके समाज। सलामत रहे आप। इनका सजदा उसके मसजूद होने की दलील, इनकी इबादत उसके माबूद होने की दलील। हाय हाय हाय, क्या बात है भाई आपके इमाम रज़ा के हरम में, उनके शहर में 2 साल के बाद ये जश्न हो रहा है। ये कोरोना की मनहूस वबा की वजह से ये सारी महफिलें नहीं थी। इसीलिए मैं कहूँगा कि खल्लाक़े कायनात तेरा लाख लाख शुक्र, खल्लाक़े कायनात तेरा लाख लाख शुक्र। महजूज हो रहे हैं जो जिक्र विला से हम। क्या बात है भाई आपके सुनने के। खल्लाक़े कायनात तेरा लाख लाख शुक्र, महजूज हो रहे हैं जो जिक्र विला से हम। ये जश्न हो रहा है, इन्हीं के दियार में इसका सवाब लेंगे इमाम रज़ा से हम। सलामत रहे, आबाद व शाद रहे। बस 2 जुमले, चूँकि टाइम और वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं बयान को आगे लेके चलूँ। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम वो इमाम है कि जिनके अलकाबात में से एक लक़ब तकी भी है। तवज्जो, चंद जुमले अर्ज करने हैं और बड़े अहम जुमले आपके सामने। तकी मेरे मौला के अलकाबात में से है, यानी मुत्तकी और तकी ये इमाम के अलकाबात में से है। इंसान तकवा रखे तो मुत्तकी बन सकता है, लेकिन इमामुल मुत्तकीन नहीं बन सकता। इंसान ईमान रख के मोमिन हो सकता है, अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता। तवज्जो नहीं फरमा रहे, तवज्जो नहीं फरमा रहे। याद रखिएगा, अली तकवे की वजह से अली नहीं, तकवा इनकी वजह से तकवा है। हाय हाय हाय, क्या बात है आपके सुनने के। और यही फरमान है, या अली हुब्बुक तक़वा वल ईमान, इनकी वजह से। तवज्जो फरमाइएगा अजीज़ान मन, छोटे हैं ज़ाहिरी तौर पे, 6-7 साल का सिन है किसका? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का। एक शख्स सामने से आया और आके देखता है कि मैं, छोटे हैं, शिया ये कहते हैं ये उनके इमाम हैं। हमारे यहाँ तो शर्त है कि इमाम हो ही नहीं सकता जब तक उसकी दाढ़ी बड़ी ना हो। ये छोटे सिन में इमाम कैसे हो सकते हैं? हालांकि हजरत ईसा 3 दिन में और मेरा मौला काबे से बोलता हुआ आया, तो कहा ये इनको कहते हैं ये इमाम है, छोटा बच्चा इमाम कैसे हो सकता है? सलाम करूं ना करूं, कर लूं करूं ना करूं। अच्छा, वो बातें कर रहा है अपने ज़हन में कि इनको सलाम करूं या ना करूं, मेरी शान तो नहीं कम होगी छोटे बच्चे को सलाम करके। शिया कहते हैं ये इमाम है, इनको सलाम किया जाए या ना किया जाए। कहता है चलो मसला नहीं है, सलाम कर ही देते हैं। आगे आया, कहता है अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलिल्लाह, ऐ रसूल के बेटे मेरा आप पर सलाम।
بس اس نے یہ جملہ کہا، مولا نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، دل تو نہیں چاہتا تیرے سلام کا جواب دوں۔ کیا بات ہے، فرماتے ہیں دل تو نہیں چاہتا تیرے سلام کا جواب دوں، تو ہمیں چھوٹا سمجھتا ہے، حالانکہ مولا کا سن چند سال کا ہے، یہ کوئی وہ بات نہیں ہے۔ مولا کہتے تو ہمیں چھوٹا سمجھ کے سلام نہیں کرتا، تو میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ جو مولا کو سن میں چھوٹا سمجھے وہ تو جواب سلام کا مستحق نہیں ہوتا، اور جو فضیلتوں میں چھوٹا سمجھے، جو مقامات میں چھوٹا سمجھے، جو علم میں چھوٹا سمجھے، جو ولایت میں چھوٹا سمجھے، جو امامت میں چھوٹا سمجھے، وہ کیسے مستحق ہوگا؟ گفتگو ہو رہی ہے امام حسن عسکری کی، وہ کہتا ہے میں نے یہ کہا مولا نے میرا کام کر دیا، دوسرا کہتا ہے میں نے مولا سے دعا کی، اولاد کی، مولا نے کی، اگلے سال سے پہلے مجھے 10 سال کے بعد بیٹا مل گیا، تیسرا کہتا ہے میری بیوی بیمار تھی وہ ٹھیک ہو گئی، ایک ناسبی بیٹھا تھا کہتا میں نہیں مانتا ہے، کہتا میں نہیں مانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام تمہاری حاجات کو سن لے اور تمہاری ساری باتوں کو پورا کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کاغذ اٹھایا، الٹے قلم سے کچھ لکھا اور امام کے سامنے بھیج دیا کہ جائیں، جب سامرا جانا تو ان سے میرا جواب لے کے آنا۔ وہ کاغذ جس پہ کچھ لکھا نہیں تھا جب امام کے سامنے آیا تو امام نے لکھا اس کا جواب یہ ہے، تیرا نام یہ، تیرے باپ کا نام یہ۔ تو جب اس کے پاس پہنچا ہے تو کہتا ہے میں نے یہی سوال کیا تھا کہ میں کون ہوں، قلم سے نہیں لکھا، الٹے قلم سے لکھا۔ تو جو مولا یہ جانتے ہیں کہ یہ الٹے قلم سے اس نے کیا لکھا ہے، وہ مولا یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ زائر یہاں پہ کس مقصد کے لیے آیا، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ زائر کس مشکل میں آیا ہے۔ اور یاد رکھے بلانے کا مقصد علیحدہ علیحدہ ہے، کسی کو درجے کی بلندی کے لیے بلایا جاتا ہے، کسی کی حاجات کی روائی کے لیے بلایا جاتا ہے، کسی کو جنت کے قریب کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، کسی کو بلایا جاتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گئے ہو، آؤ ہماری ذریعے سے مس ہو کے توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک شخص نے اپنے دل میں سوچا، خدا کی قسم امام کی اگر مقامات اور معارج کا انسان مطالعہ کرے، یہ وہ امام ہے کہ جن کے ذمے ایک ذمہ داری نہیں تھی، طب کا آپ نے درس دیا، تفسیر کا آپ نے درس دیا، فقہ کا آپ نے درس دیا، کلام کا آپ نے درس دیا، مناظرے میرے مولا کے ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی ذمہ داری امام حسن عسکری کی کہ مومنین کو غیبت کے لیے تیار کرنا، امام کی غیبت کے لیے اور باروے کے لیے تیار کرنا، یہ امام حسن عسکری کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ چل رہا ہے ساتھ مولا کے، شخص ہے مولا کے ساتھ چل رہا ہے، تو چلتے ہوئے فقط ذہن میں سوچا ہے، ذہن میں سوچا کہ میری زوجہ پتہ نہیں امید سے ہے یا نہیں، تو مولا نے فوراً کہا سر ہلا کے، ذہن میں سوچا ہے، مولا نے سر ہلایا۔ کہتے دوبارہ میں نے سوچا کہ اگر امید سے ہے تو کیا بیٹا ہوگا، ذہن میں سوچ رہا، مولا نے سر ہلایا، بیٹی ہوگی۔ اور کہتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی۔ ایک اور مولا کا صحابی ہے، کہتے ہیں کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گیا، میں نے کہا مولا دعا کرے اللہ مجھے اولاد عطا کرے۔ مولا نے کہا اولاد ہوگی۔ کہا مولا اللہ کیا عطا کرے گا؟ کہا بیٹا ہوگا۔ بھئی یہ جملہ کہنے سے کہا مولا یہ بتائیں نام کیا رکھوں؟ تو مولا کہتے ہیں عبد الرحمن اور محمد۔ اب یہ حیران ہو جاتا کہ یہ دو نام میں کیسے رکھوں، عبد الرحمن رکھوں یا محمد پہلے رکھ دوں، عبد الرحمن بعد میں؟ کہتے جب ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے مجھے دو بیٹے عطا کیے، ایک کا نام میں نے عبد الرحمن رکھا اور ایک کا نام میں نے محمد رکھا۔ تو یاد رکھیے گا امام حسن عسکری علیہ السلام یہ 11ویں ہیں کہ جو آپ دل میں سوچتے ہیں یہ بتا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو زیارت کا فکرہ ہے، اشہد انک تشہد مقامی وتسمع کلامی وترد سلام۔ یہ امام حسن عسکری نے ایک حدیث پڑھ کے، اور وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ کیا بات ہے آپ کے سننے کے؟ فرماتے ہیں مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ 51 رکعت نماز ادا کرنا، فقط 17 رکعت نہیں، نماز تہجد بھی شامل ہے،
نوافل بھی شامل ہے. یہ مومن کی علامت امام حسن عسکری بتا رہے ہیں. یعنی ان مستحبات کو انجام دیا تو ایمان کا درجہ ملے گا. بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھے یہ مومن کی علامت ہے. انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنے یہ مومن کی علامت ہے. اور زیارت اربعین پڑھے یہ مومن کی علامت ہے. اور خاک پہ سجدہ کرے یہ مومن کی علامت ہے. تو یاد رکھیے گا مولا نے جو جو مومن کی علامت بتائی ہے وہ ساری مستحب چیزیں ہیں. تو جو فرما رہے ہیں نا مستحب. اب یہ یاد رکھیے گا مستحب کو کبھی گرانا نہیں. زیارت امام حسین مستحب ہے, مومن کی علامت ہے. ان کا ذکر کرنا, مجلس میں آنا, کوئی استحباب کی منزل پہ لاؤ. تو عزیزان من, خدا آپ کو سلامت رکھے اور کسی غم میں مبتلا نہ کرے. میری دعا ہے جس طرح مقام معظم رہبری نے یہ فرمایا ہے کہ اس زمانے میں حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں, ہمیں چاہیے کہ کثرت سے دعائے توسل اور معصومین سے توسل کو برقرار رکھیں. یعنی اگر پہلے 1 مرتبہ حرم میں آتے تھے تو اب 3 مرتبہ حرم میں آئے. اگر پہلے 1 مرتبہ توسل کرتے تھے تو آپ زیادہ سے زیادہ توسل کریں. توسل کی شرائط ہے, آپ کبھی دعائے توسل کے ذریعے توسل کر سکتے ہیں, کبھی صلوات کے ذریعے توسل کر سکتے ہیں, کبھی عبادت کے ذریعے, کبھی صدقات کے ذریعے, خیرات کے ذریعے. تو یاد رکھیں یہ کرونا کی منحوس وبا اس وقت اپنے الحمدللہ اختتامی منازل پہ ہے. تو میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ, اور یہ دعا کریں کہ یہ جشن جو ماشاءاللہ یہاں پہ تمام برادران نے برقرار کیا ہے, یہ جشن کو آگے چلے اور انشاءاللہ تعالی مجالس کا سلسلہ دوبارہ برگزار ہو. اور زائرین جو 2 سال کے بعد یہاں پہ آئے ہیں, خدا کی قسم یہ آپ یہ جو جشن یہاں پہ کر رہے ہیں, یہ پاکستان کا جشن کچھ اور ہے, یہاں کا جشن کچھ اور ہے. یہاں پہ یہ جشن جو ہے یہ کئی لاکھ کے برابر چلا جاتا ہے. خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے. الحمدللہ رب العالمین. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ امام ہیں جہاں آپ نے تبلیغ دین کا کام کیا. مولا کی تفسیر امام حسن عسکری پڑھ کے دیکھے, قدم قدم پہ آپ نے وہ اسرار منکشف کیے ہیں کہ انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے. اور مولا کو 8 سال کے سن میں زندان میں لے جایا گیا. جو تشدد امام حسن عسکری پہ ہوا یہ باقی اماموں پہ کسی پہ نہیں ہوا, چونکہ پتا تھا کہ ان کی نسل سے 12واں آنے والا ہے. تو کہا مولا کو اتنا زندان میں رکھو کہ یہ 12واں نہ آئے. یہ دنیا کیا سمجھتی ہے کہ 12واں جو ہے وہ ان کی مرضی سے آئے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافر. اللہ کا نور جو ہے جب اللہ اپنے نور کو اتمام دینا چاہتا ہے تو چاہے جتنے مرضی پہرے لگا دیے جائیں وہ نور جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اور نور الحمدللہ مجھے یقین کامل ہے کہ امام رضا کے حرم میں جشن ہے اور ہمارا 12واں اس وقت یہاں موجود ہے. ہم امام کو خوش مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کے پدر بزرگوار کی آنے کی, اور مولا سے یہ جملہ کہیں گے کہ مولا بیمار مر رہے ہیں مسیحا تیرے بغیر, بیمار مر رہے ہیں مسیحا تیرے بغیر, کروٹ بدل رہی ہے یہ دنیا تیرے بغیر, ہر شخص اپنے رنگ میں ڈوبا ہے ان دنوں, بگڑا ہے کائنات کا نقشہ تیرے بغیر. گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو. آج جشن ہے, میں کورونا کی وجہ سے ویسے گلے نہ ملے لیکن آپ کے لبوں میں مسکراہٹ ہونی چاہیے, آپ کے دلوں میں مسکراہٹ ہونی چاہیے, آپ کے چہرے میں مسکراہٹ ہونی چاہیے. گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا. کیا بات ہے بھائی. گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا. لبوں پہ غیبت, دلوں میں نفرت, فریبی آنکھیں, مکان غصبی. اللہ اکبر. گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا. لبوں پہ غیبت, دلوں میں نفرت, فریبی آنکھیں, مکان غصبی. بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا. کس جگہ پہ امام کو, امام کی آمد ہے مولا کی بارگاہ میں, اور یہاں پہ ہم امام سے عیدی چاہتے ہیں. آج ہم نے عیدی لینی ہے. وہ عیدی کیا ہے کہ اللہم عجل ولیک الفرج,
جو کربلا جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ اگلے سال سے پہلے ہم سب کو کربلا معلیٰ، جو وقت تمام ہو گیا، اتنا مختصر پڑا وقت تمام ہو چکا ہے، ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور آخر میں 2 جملے امام زمانہ کے حوالے سے، فقط ایک ظاہر ہے شعری سے تعلق بھی ہے، شعر سے ماشاءاللہ شمس بھائی نے اتنے بہترین، باقی یہ نظام دوسرا ہے کہ نہیں ہے، باقی یہ نظام دوسرا ہے کہ نہیں ہے، جب ہے تو کوئی وجہ بقا ہے کہ نہیں ہے، باقی یہ نظام دوسرا ہے کہ نہیں ہے، جب ہے تو کوئی وجہ بقا۔ شاہد بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ عمران بھائی یہ چاند یہ سورج ہیں ضیاء پاتے کہاں سے، یہ چاند یہ سورج ہیں ضیاء پاتے کہاں سے، زوبار کوئی نور خدا ہے کہ نہیں ہے، نرجس کا کمر چھپ کے لٹاتا ہے تجلی، باقی یہ نظام تو سارا اب انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے یہیں سے ہم سب عمران بھائی سامرا چلتے ہیں مولا کی بارگاہ میں، باقی یہ نظام محمد عباس بھائی آپ بھی سلامت رہیں، انشاءاللہ یہیں سے چلیں گے، باقی یہ نظام تو سارا ہے کہ نہیں ہے، جب ہے تو کوئی وجہ بقا ہے کہ نہیں ہے، یہ چاند یہ سورج ہے ضیاء پاتے کہاں سے، زوبار کوئی نور خدا ہے کہ نہیں ہے، نرجس کا کمر چھپ کے لٹاتا ہے تجلی، بے مثل یہ انداز عطا ہے کہ نہیں ہے، حاضر ہے توجہ، حاضر ہے مگر دیکھنے سے لوگ ہے قاصر، مولا میرا اعجاز نما ہے۔ کیا بات ہے آپ کے سننے کی، سلامت رہیں، سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا مجمع ہے، نعرہ ایسے لگائیں ابھی مولا امام زمانہ کے کربلا جانا ہے میں دستخط کرتا ہوں، ایسا نعرہ نجف تک آواز ہے، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، باقی یہ نظام تو سرا ہے کہ نہیں ہے، جب ہے تو کوئی وجہ بقا ہے کہ نہیں ہے، یہ چاند یہ سورج ہے ضیاء پاتے کہاں سے، زوبار کوئی نور خدا ہے کہ نہیں ہے، نرجس کا کمر چھپ کے لٹاتا ہے تجلی، بے مثل یہ انداز عطا ہے کہ نہیں ہے، حاضر ہے مگر دیکھنے سے لوگ ہے قاصر، مولا میرا اعجاز نما ہے کہ نہیں ہے، کیوں کر نہ کریں نالا بری شوق سے موجے، نام ان کا عریضے پہ لکھا، کیا بات ہے بھئی آپ کے سننا، کیا بات ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، کیوں کر نہ کریں نالا بری شوق سے موجے، نام ان کا عریضے پہ لکھا ہے کہ نہیں ہے، پڑھ دوں شعر، آپ کی توجہ کے لیے میں شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں، حاضر ہے مگر دیکھنے سے لوگ ہے قاصر، مولا میرا اعجاز نما ہے کہ نہیں ہے، ہائے 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 کیوں کر نہ کریں نالا بری شوق سے موجے، نام ان کا عریضے پہ لکھا ہے کہ نہیں ہے، رخ کر کے سوئے قبر علی کہتا ہے سورج، مغرب کی طرف جاؤں رضا، کیا بات ہے آپ کے مولا آپ کو سلامت رکھے، جشن کا ماحول ہے اور عیدی ملے گی یقیناً، کیوں کر نہ کرے نالا بری شوق سے موجے، عابد نام ان کا عریضے پہ لکھا ہے کہ نہیں ہے، حاضر ہے مگر دیکھنے سے لوگ ہے قاصر، مولا میرا اعجاز نما ہے کہ نہیں ہے، سونے دو توجہ، سونے دو جگاؤ نا نکیرین پکارے، یہ دیکھ لو بس خاک شفا ہے، سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہے۔ شمس بھائی آخری شعر ہوتے ہیں تمام، کیوں کر نہ کرے نالا بری شوق سے موجے، نام ان کا عریضے پہ لکھا ہے کہ نہیں ہے، حاضر ہے مگر دیکھنے سے لوگ ہے قاصر، مولا میرا اعجاز نما ہے کہ نہیں ہے، بی بی کا کمر چھپ کے لٹاتا ہے تجلی، بے مثل یہ انداز عطا ہے کہ نہیں ہے، رک کر کے سوئے قبر علی کہتا ہے سورج، مغرب کی طرف جاؤں رضا ہے کہ نہیں ہے، اور غائب پہ آخری شعر ہے، غائب پہ توجہ، غائب پہ غائب پہ غائب پہ غائب پہ عقیدہ جو تو رکھتا نہیں غافل، غائب ہے خدا بول خدا ہے کہ نہیں، کیا بات ہے مولا سلام، اور جکڑا ہے یزید آج بھی لعنت کی رسن میں، انجام برائی کا برا ہے کہ نہیں ہے، پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا 2 جملے ہماری اس دعا کو، اس عبادت کو، اس مناجات کو اور اس توسل کو، اس تضرع کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔
پروردگارہ اسلامی جمہوری ایران کو جمی آفات و خطرات و بلیات سے محفوظ فرما، داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما، تمام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ مستدام فرما۔ پروردگارہ رہبر معظم کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ وہ ہاتھ جو اہل بیت کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما، وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے دیکھے ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ ہمارے آقا و مولا حجت حق ولی حق امام حق امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ بڑی دعا ہے، 2 سال ہو گئے کربلا نہیں جا سکے، ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما۔ یہ ماشاءاللہ پورے منتظمین سعادتی بھائی اور باقی تمام افراد جو یہاں موجود ہیں، شمس بھائی اور حافظ بھائی جنہوں نے یہ سب انتظام کیا، ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں۔ پروردگارہ ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ تمام طلاب علوم دینی جو یہاں موجود ہیں ان سب کو علم و عمل میں ممتاز بنا۔ پروردگارہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے، اے مرنے والے تجھ سے تیرے امام زمانہ راضی ہے، آستانے قدس سے رضوی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگارہ یہ جشن اور یہ مجالس کا سلسلہ اسی طرح سے برقرار رہے، تمام خادمین کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ اسلام پہ ہماری زندگی ہو، اسلام پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ پروردگارہ انشاءاللہ امام زمانہ کے لشکر میں ہم سب کو سپاہی بن کے شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری القہور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا فی امان الکریم۔ اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء